بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو راستے ابھی تمہیں انجان لگ رہے ہیں، دیکھنا اللہ انہی راستوں سے معجزوں کا سفر شروع کرے گا۔ تمہارے شاہ رخ سے بھی قریب ہے وہ رب، تمہارے دلوں کے حال سے بہت اچھی طرح واقف ہے وہ رب۔ اور جب آپ کچھ نہ کر سکے تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اللہ کے سوا نہ تو کوئی آپ کو کچھ دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کچھ چھین سکتا ہے۔ امید جب اللہ سے جڑی ہو تو ٹوٹنے کا امکان نہیں ہوتا، کیونکہ جو امید جگاتا ہے وہ ممکن کر دینے پر بھی قادر ہے۔ اور جب راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے، اور اللہ اگلے کچھ لمحوں میں تمہارا مقدر بدل سکتا ہے۔ دعا کرنا کبھی بھی مت چھوڑنا۔ سب سے بہترین دعا وہ ہوتی ہے جس میں اللہ سے اللہ کو ہی مانگا جائے، اور اللہ کو بہت پسند ہے تمہارا گفتگو کرنا، اس سے مانگنا اور اپنی چاہت کا بتانا۔ اسے فرق نہیں پڑتا کہ تم کس غرض سے اس کے ہاں ہاتھ پھیلاتے ہو، وہ تو ہر حال میں عطا کر کے خوش ہوتا ہے۔ تم مانگنے والے تو بنو، وہ ضرور دے گا۔ اور اللہ تو تمہاری دعاؤں کے ذریعے ہی تمہیں آزماتا ہے۔ وہ تو خیر اس لیے کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے، اور اگر پختہ یقین ہو تو اللہ قبولیت کی مہر لگانے میں دیر نہیں کرتا۔ جب آپ کوئی فیصلہ نہ کر پائیں تو انتظار کریں اللہ کے فیصلے کا۔ وہ آپ کے سامنے سب واضح کرتا جائے گا، گرہیں کھولتا جائے گا، مگر اس سارے عرصے میں آپ کو خاموش رہنا ہے، واویلا نہیں کرنا۔ یہی صبر ہے، خاموشی بھی تو صبر ہے۔ اور کچھ باتیں اللہ کے سوا کسی کو سمجھ نہیں آتی، کچھ باتیں اللہ کے سوا کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ کچھ دکھ صرف اللہ کو سنانے والے ہوتے ہیں۔ جس معجزے کا تم انتظار کر رہے ہو، اس کے لیے تھوڑا صبر بھی تو کرو۔ بے شک اللہ پاک ہی دینے والا ہے، جب چاہے جسے چاہے جو چاہے دے دے۔ تم دعا کرتے رہو، معجزوں کا یقین رکھو، پھر دیکھو دعا ختم ہوتے ہی معجزہ ہو جائے گا، اور راضی کر لے گا اللہ کو۔ اس کی جانب سے کی گئی دیری پہ صبر کرنا تمہارا، اور وہ تو انتظار کرتا ہے کہ کب میرا بندہ تھک ہار کر میرے پاس آئے اور میں اس کے دل کو سکون سے بھر دوں۔ اور تہجد کا سجدہ اور سجدے میں بہنے والے آنسو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جتنا تم میں صبر ہوگا اتنا ہی تمہاری دعاؤں میں اثر ہوگا۔ اور جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی پریشانی اللہ کو بتا کر خود بے فکر ہو جانا۔ اور دعا کی قبولیت کی اس سے بہتر نشانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اب تک آپ کا دل دعاؤں میں لگایا ہوا ہے۔ اور ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کو تمہاری محبت اور تڑپ سے مانگی دعائیں بہت پسند ہو، اور وہ جلد ہی ان دعاؤں پر کن کہہ کر تمہیں حیران کر دے، اور ان قریب تمہارا رب سب مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے گا۔ ناممکن تو صرف تمہارے لیے ہے، اللہ کے لیے تو بس ایک کن کی بات ہے۔ تم اس کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ تمہاری جھولی نہ بھرے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ دیکھو اللہ سے فریاد کر کے یوں قبولیت پر شک تو نہیں کیا کرتے، اور اللہ ان دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا جو بے انتہا صبر کے ساتھ بار بار مانگی گئی ہوں۔ اور جب تم تکلیفوں کے آگے ہار جاؤ گے تو تب اسے العزیز پاؤ گے۔ محبت بھی خدا کا ایک انمول معجزہ ہے، خواہ وہ انسان سے ہو یا خود خدا سے ہی ہو۔ اور کبھی کبھی انسان کا یقین اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ سب کچھ ختم ہونے کے بعد بھی وہ اللہ کی طرف سے ہونے والے کسی معجزے کے انتظار میں ہوتا ہے۔ اور دعائیں تو ایسے معجزے تک تمہیں لے کر آئیں گی کہ جو چیز تمہارے بس سے بھی باہر ہوگی وہ تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ اور تم جتنا مرضی دل میں چھپائے رکھو باتیں، لیکن مطمئن رہو، کیا تم نے پڑھا نہیں کہ وہ العلیم ہے، یعنی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے دل میں سوائے اس کے کچھ نہیں ڈالتا جو وہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہو، اور اس نے آزمائش میں ڈالنے سے پہلے تمہیں اس سے نکالنے کا حل سوچا ہوگا۔ اور سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جائے جو آپ اور اللہ کے درمیان راز تھی، اور وہ تو کن کہہ کر بڑی سے بڑی مشکل کو آسان کر دیتا ہے، تو کیا وہ تمہاری مشکل کو آسان نہیں کرے گا؟ اور وہ چاہتا ہے کہ تم مانگتے رہو مجھ سے، یہ ہرگز نہیں کہ ایک چیز کے نہ ملنے پر مایوس ہو جاؤ زندگی سے، اور وہ تو کچھ دروازے بند کر کے ہی اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے ہم پر۔ اگر دیر ہو رہی ہے تو ضرور کچھ بہترین ملنے والا ہے، اور تمہیں یقین رکھ کر اللہ کے منتخب راستوں پہ چلتے جانا ہے۔ تمہاری چاہت خود تم تک آنے کا راستہ بنا لے گی، اور تم دیکھنا کہ اس آزمائش کے بعد یقیناً معجزے ہوں گے۔ اگر یقین کم ہونے لگے تو جی بھر کے آسمان دیکھ لیا کرو، اس کی ذات پہ یقین پہلے سے زیادہ بڑھ جائے گا۔ تمہارا اللہ با اختیار ہے، وہ چاہے تو لمحوں میں زمین کو آسمان اور دعا کو تمہارا مقدر کر دے، اس کی خدائی میں کسی کا کوئی دخل نہیں۔ قبولیت میں دیری کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ دعا کبھی قبول نہیں ہوگی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کچھ دعائیں اللہ تعالیٰ اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتے ہیں، اور پھر بہترین وقت آنے پر کن کا معجزہ کر دکھاتے ہیں۔ اور نصیب کا پتہ ایک دعا سے مڑ بھی سکتا ہے، اس لیے یقین کے ساتھ مانگو، کیونکہ جن کا یقین پختہ ہوتا ہے ان کی منزل کن کی ہوتی ہے۔ مایوس کیوں کھڑے ہو؟ اللہ بہت بڑا ہے۔ جب جان گئے ہو اللہ میرے ساتھ ہے تو اپنے خوف کو دل سے نکال دو، اور جس طرح ٹوٹے دل کی آہ عرش ہلا دیتی ہے نا، اسی طرح ٹوٹے دل کی فریاد بھی سیدھا عرش پر جاتی ہے۔ درد اور تکلیف میں لگائی گئی آواز اللہ کبھی انسنی نہیں کرتا، پھر چاہے زمانہ راہ میں کتنی ہی رکاوٹیں کیوں نہ لگائے۔ اگر اللہ کسی کام کو کرنے کی ٹھان لے تو وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ یاد رکھو سارے معجزے یقین کے ہیں، اور اللہ کے کن پر یقین جتنا پختہ ہوگا اتنی ہی عطائیں تمہاری منتظر ہوں گی، اور اللہ تمہاری التجائیں کبھی خالی نہیں لوٹاتا، وہ اٹھے ہوئے ان ہاتھوں کا مان رکھتا ہے۔ دعا مانگنے کی توفیق ہی تب دیتا ہے جب وہ نوازنے کی ٹھان لیتا ہے۔ ہم یہ کیسے بھول جاتے ہیں کہ جس نے ہمیں دعا مانگنا سکھائی، اس نے دعا کے قبول ہونے کا وعدہ بھی تو کیا ہے۔ دعا تو مقدر موڑ دیتی ہے، تم بس یقین رکھو اپنی دعاؤں کی قبولیت کا۔ منزل میں رکاوٹیں لاکھ سہی، اگر اللہ نے لکھا ہے تو مل کر ہی رہے گا، اور صبر کرنے والے ہی تو اللہ کے پسندیدہ اور بہت قریب ہوتے ہیں۔ صبر کرنے والوں کی پکار کا جواب عرش سے آتا ہے۔ اور یقین رکھو اللہ پہ، اور اپنا ہر معاملہ چھوڑ دو اس پر، وہ وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اس مان پر اللہ جانتا ہے کہ اس کا بندہ انتظار کر رہا ہے، اور یقیناً وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ صبر، توکل اور دعا کرو، اور پھر دیکھو اللہ تمہارا شمار بھی عطا والوں میں سے کر دے گا۔ دیکھو اللہ سے فریاد کر کے یوں قبولیت پر شک تو نہیں کیا کرتے۔